बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। हवा टाइट है जी। जब से कल अलीमा खान साहबा के जरिए इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी और उस कॉल से मुतलिक तमाम कन्फ्यूजन भी दूर कर दी, कमेटी का भी जिक्र कर दिया, मुतालबात भी बता दिए और फिल्टर भी लगा दिया कि 24 नवंबर को जो जो आएगा वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और जिसने दाएं बाएं होने की कोशिश की तो समझ ही आइएगा कि वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अब वो जो हीट है ना, वो महसूस हो रही है, और न सिर्फ हीट महसूस हो रही है बल्कि मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अपने रिएक्शंस भी दिए जा रहे हैं। वो रिएक्शन बड़े मज़ेदार हैं और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से डराया। हाँ, कुछ प्रैक्टिकली भी काम हो रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन डेफिनेटली अपनी जगह पर मैटर करते हैं। तो जो पैगाम है ना, यानी हाई अलर्ट नोट पर, वो मेरे ख्याल में पहुंच गया है। और बस इसी जो अपकमिंग वीक है उसी दौरान नून लीग की क़यादत भी वापस आ जाएगी, क्योंकि जो गालियों का एक सियासी चेहरा भी सामने होना चाहिए कि वो रिसीव करें, तो या बुरा भले का, तो वो डेफिनेटली वो बड़ा मैटर करेगा। सुहेल बड़ाई साहब ने खबर दी, खबर इससे पहले भी कई बार उन्होंने दी, तो उन खबरों में अगर हम देखें तो एक माहौल से मुतल्लिक वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन इस मौके पर ये खबर वो जब दोबारा दे रहे हैं तो इट मीन्स अलॉट। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नए सियासी पार्टी ग्रुप को मैदान में उतारना चाह रही है। इस वक्त नए सियासी पार्टी ग्रुप को मैदान में उतारना चाह रही है और वो नागज़ीर समझ रही है कि ये ज़रूरी है। ये एक अदद किंग्स पार्टी होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए और अगले इलेक्शन में उसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान लग रहा है सुहेल बड़ाई साहब के मुताबिक। अच्छा, माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ये तमाम कोशिशें करती रही, कोई ना कोई किंग्स पार्टी बनाती रही। बेनज़ीर के दौर में JUI बनाई, फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, पिट गई। उसके बाद तहरीक इस्तिकलाल आई, वो भी फ्लॉप हो गई, पिट गई। उसके बाद जी हमने देखा नून लीग के मुकाबले में काफ लीग लॉन्च की गई, वो भी पिट गई। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए पेट्रियाट बनाई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किंग्स पार्टी, वो पिट गई। इमरान खान साहब की अभी इस देश 1.5-2 सालों के अंदर इतनी पार्टियां बनाई गई, पाक सरजमीन पार्टी से लेके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से लेके पता नहीं क्या क्या, वो PTA हकीकी बना दिए, खटक वटक सारे घरों में नजर ही किसी की तस्वीर ही कभी किसी ने नहीं देखी। ये सब कोशिशें हुई ना, तो इस बार भी कोई ऐसी कोई किंग्स पार्टी बनाने का जो हमेशा से इनका तजुर्बा फेल हुआ है, लेकिन ये चीज़ें हो भी सकती हैं नाकामी तजुर्बा से ही, क्योंकि अब ये नून लीग के हवाले से नून लीग एक नाकाम तरीन हुकूमत कंसिडर करती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त। गैर मकबूल तरीन जमात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नून लीग, और ये नून लीग वाले खुद मानते हैं कि उन्हें गालियां पड़नी है, सब हो रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये लग रहा है कि अवाम के दिलों में ये जगह नहीं बना पाई। पब्लिक सपोर्ट तो बहुत दूर की बात, किसी किस्म की सिंपैथी भी नहीं ले पाई। और अगर कोई कारकर्दगी करके भी कहेंगे तो तब भी इनके ज़िम्मे कुछ भी पल्ले नहीं है, बल्कि नफरत का सामना है पब्लिक की तरफ से। तो इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही देख रही है। अगर सैयद बड़ाई साहब की बात को हम थोड़ा दुरुस्त समझें तो इमरान खान साहब के मुकाबले में नून लीग को घोड़े को दौड़ाया गया था, तो इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गई कि घोड़ा लंगड़ा भी है और अब इसको फालिज भी हो चुका है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मेरा ख्याल है कि लंदन और UK के मनाजिर देख लें, मेरे ख्याल में, और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। ये सब पाकिस्तान में भी, मगर आपको पता है यहाँ ज़रा चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल के अंदर हैं, तो इस बात को बाय किया जा सकता है सुहेल बड़ाई साहब की। दूसरी, इमरान खान साहब ने जैसे ही मैंने बताया कि धरने का ऐलान किया, तो मैंने आपको ये खबर दी थी कि अब चीज़ों को कंफ्यूज किया जाएगा, अब तो थोड़ा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई रिएक्शंस दिए जाएंगे, कुछ ऐसा होगा ताकि भाई डराया जा सके, धमकाया जा सके। जिसका परसों हमने देखी, इमरान खान साहब से मिलने अपोजिशन लीडर पहुंचे, पार्टी के सदर पहुंचे, सेनेट के अपोजिशन लीडर पहुंचे, सूबे के अपोजिशन लीडर, पंजाब के अपोजिशन लीडर पहुंचे, उन तमाम को घसीटा गया, रगेदा गया, 1 घंटा अब्ज़े बेजा में रखा गया, उनको बताया गया कि तुम्हारी क्या औकात है। पकड़ने वाला भी यही कह रहा था कि सर ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें। आज नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं। मैंने बोला कि अब ये खबरें शबरें आना शुरू होंगी। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि मुझे खतरा है कि 24 नवंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, उससे पहले आने वाले 10 दिनों में, जो स्टार्ट हो गया ना आज से, 14 तारीख है, 14, 10, 14, 10 दिनों में जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल का फैसला आ सकता है।
اچھا، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی کال کے ساتھ اگر آپ کہیں تو یہ بہت بڑا ریئیکشن ہے، یہ اگلوں کی طرف سے ریئیکشن ہے۔ نصرت جاوید صاحب کو کہاں سے لگ رہا ہے؟ نصرت جاوید صاحب کو بھی کسی نے بتایا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ وہ بھائی ان کو وہی تھوڑی آ گئی ہے نصرت جاوید صاحب کو، تو ان کا بھی سورس وہی ہوگا نا۔ اچھا، ہر بات آئی ایس پی آر تھوڑی کرتا۔ تو نصرت جاوید صاحب جب یہ والی خبر دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی کال کے ساتھ فیض حمید صاحب کا یہ جو کورٹ مارشل ہے نا، یہ ایک ریئیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور کہا ہے آپ پہنچا دیں، کیونکہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پہلی پریس ریلیز آئی تھی نا فیض حمید صاحب کو گرفتاری کے حوالے سے، تو کہا گیا تھا کہ فیض حمید صاحب سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ اٹیچ کیا جا رہا تھا نا، تو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا تھا۔ مطلب فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نتھی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہے۔ اب وہ فیض حمید سے کون سے بیانات نکلوانے، کوئی ٹینشن فکر نہیں ہے ان چیزوں کی لوگوں کو، جو مرضی کہتے ہیں۔ سر آپ نے اتنا کچھ کر دیا، فیض حمید کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہ؟ ود ان راؤنڈ ٹیبلز میں آپ لوگ ڈنرز کر رہے ہو، ہائی ٹیز کر رہے ہو، اس میں ڈسکو دیکھیں جی ہم نے اپنے جنرل کے ساتھ یہ کر دیا۔ ہو کیئر؟ عمران خان صاحب اس سے بہت اوپر ہیں۔ کاش آپ نے 8 مہینے پہلے ان کو نہ فارغ کیا ہوتا جس بھی چینج آپریشن کے ساتھ، وہ پوزیشن کچھ اور ہوتی عمران خان صاحب کی۔ ابھی عمران خان صاحب پہ آپ کردار کشی کر چکے، مذہبی کارڈ کھیل چکے، لسانی کارڈ کھیل چکے، یہودی ایجنٹ کر چکے، طالبان خان کہہ چکے، امریکی ایجنٹ کہہ چکے، ہم نے کون سی بات نہیں کرتی؟ دین ہو کیئرز؟ بات وہ جو پبلک بائے کر رہے تو پبلک میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال جب نصرت جاوید صاحب کی باتیں اکثر بیشتر درست ہوتی ہیں، تو اگر یہ ہو بھی جائے تو بہرحال جوڑا جا رہا ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے۔ ایک ریئیکشن کل جیل کے بعد، ایک ریئیکشن یہ جو بھی یہ بتا رہے ہیں نصرت جاوید صاحب، ایک اپنے منیب فاروق صاحب کے ذریعے کہ اب تو سختیاں، اصل جیل تو عمران خان کی اب شروع ہوگی، اصل سختیاں تو اب شروع ہوگی۔ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے فوج اور عوام کو سامنے کھڑا۔ یہ ریئیکشنز ہیں سارے۔ ابھی اور بھی ریئیکشن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ابھی وہ بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے ایک خبر دیتا ہوں، پھر وہ ریئیکشن بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آئینی بینچ نے آج سماعتیں شروع کی جی، ان کے محبوب آئینی بینچ نے، سپر چیف جسٹس صاحب نے، وہ پکڑ دکڑ کے سارے کیسز لائے ہیں، لائن سے لگائے ہیں، ان جو جس کی وہ ٹکے کی حیثیت نہیں تھی جن کیسز کی، جن کا نہ وقت بھی گزر گیا، ماحول بھی گزر گیا، جذبات بھی گزر گئے، ہر چیز گزر گئی، پھر اس کو جا کے کلیئر کیا، سب کے سب لائن سے لگا کے خارج کیے۔ پہلے زمانے میں عارف علوی صاحب کے اوپر کیس تھا کہ جی درخواست دی کی تھی جناب وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے، وہ بھی انہوں نے کہا جی فارغ، کدھر عارف علوی تو کدھر الیکشن، وہ تو جنہوں نے کرنا تھا وہ اس ٹائم بیٹھے میں ہیں۔ پاکستان کے آئین کا جو مذاق اڑانا تھا بلکہ وہ اچھے خاصے اڑایا گیا۔ پھر الیکشن میں دوسری چیزیں کہ عارف علوی صاحب کا کردار نہیں تھا، پھر مختلف پنجاب میں آپ نے الیکشن نہیں کروائے، اس کے خلاف دھرنا گزر گیا، اب تو سب ہو گیا۔ یہ تو سارا معاملہ رجیم چینج کے بعد ہوا تھا جب پی ٹی آئی نے پنجاب سے اور کے پی کے سے ریزائن دیا تھا۔ قاضی فائز صاحب کا والا کیس تھا جو براہ راست ان کے ساتھ ہے، کہ ان کو براہ راست ماشاء اللہ ان کو کسی جج وج بنائے بغیر ہی چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا۔ اب بھائی وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جج بھی بن گیا، اور جج کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی لگ گیا۔ جو اس نے ہمارے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلا تھا وہ بھی ہمارے آئین کے ساتھ معاملات کے ساتھ وہ کھیل گئے، پاکستانیوں کے ساتھ جو کھیل گئے وہ تو خیر انہوں نے کھیل لیے۔ تو ظاہر بیٹھے ہوئے جسٹس مین الدین تھے، تو انہوں نے کیا ٹیک اپ کرنا، انہوں نے کہا لو اس درخواست کو بھی فوراً خارج کرتے ہیں۔ مطلب اندھا بانٹے ریوڑیاں، وہ بھی اپنوں میں یہ چیز چل رہی ہے۔ آج ایک بڑی مزیدار چیز ہوئی، میرا خیال ہے وہ لوگ یا تو نوکری سے فارغ ہو جائیں گے یا پلیسمنٹ کی گئی تھی کہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے خبر چلائے گی، 10 ساڑھے 10 بجے چلا دی، اور وہ چلائے گی کہ عمران خان صاحب اس میں بری ہو گئے ہیں، مریم اس میں ضمانت پہ تو تھے، بشریٰ صاحبہ وہ بھی بری ہو گئی ہیں۔ وہ پتہ چلا جج ہی نہیں پہنچا ہوا، لوگوں کو خبر دینے کی بڑی جلدی سرکولیٹ ہو گیا بھائی، پوری دنیا سے میسیجز مجھ سے شروع ہو گئی، اس میں دنیا نیوز بھی ٹاپ لسٹ ہے، انہوں نے سب سے بتایا۔ وہ 11 بجے جج اب کیسے بریت کر سکتے ہیں جی؟ ایک طرف عمران خان صاحب کے فرد جرم لگ رہی ہے، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ پہلے بریت والی درخواست بھگتا دیں، یہ تو فرد جرم لگ رہی ہے، عمران خان صاحب کو کیسے بریت دیں گے؟ تو ایسا ہی ہوا جی۔ اور پھر جج عدالت 11 بجے پہنچے، 1 گھنٹے بعد پھر یہ فیصلہ سنایا کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو بریت کی درخواستیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، 18 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی، مے بی پاسبل نومبر کے اندر ہی فیصلہ آ جائے۔ ہاں اب یہ ہے
کہ بریت کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور جا سکتی ہے. یہ ایسی کوئی بنتا نہیں، حالات بنتے ہیں عمران خان صاحب کی جیلوں میں توشہ خانہ سے بری ہونا، وہ بھی شاہ رخ خان جو بند کریں گے، نہ کریں نا یار. ہاں جی، وہ میں نے کہا وہ ہیٹ جو محسوس کی اس میں انصار عباسی صاحب کو میں کیسے وہ بھی لگتا ہے انصار عباسی صاحب سم ٹائم لگتا ہے کسی خاص مشن کے اوپر ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا سورس ہے جو ان کے پاس آ جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے دکھڑے ہیں جو پی ٹی آئی کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ان کے آگے آ کے روتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سر ہائے ایسی مر گئے تھے، ہائے ایسی پٹ گئے، لائک یہ والی پوزیشن ہے. تو جانے کون کون سے ذرائع ان کے ساتھ بات کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں لینا، اور سب سے ٹاپ لیڈ لگتی ہے اخبار میں، پھر ہر بلٹن میں ایک خبر لگتی ہے. سر ایسے تھوڑی بات ہے. اچھا، پتہ نہیں پی ٹی آئی کا کون سا کمپرومائزڈ گروپ ہے جو انصار عباسی صاحب کے ساتھ بالکل لائن پہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہی باپ ہے، یہی ماں ہے، یہی بیٹا ہے، اسی کو دکھ دینا ہے، اسی کو ساری چیزیں بتانی ہے ہم نے، پلیز آپ ہماری دل کی آواز آ کے کہہ دیں. کیا ہو گیا یار آپ لوگ؟ یہ وہ گرمی ہے 24 نومبر کی کال کی جو یہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں اور وہ خبریں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انصار عباسی صاحب کے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ 24 نومبر کو دھرنا ہو، ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہو. وہ خوش نہیں ہے جو علیمہ خان صاحب اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے. اس معاملے پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے دوبارہ بات کی جائے. انہوں نے کہا بڑے شعلہ بیاں تقریر کرنے والے بھی موجود ہیں، چلے بھائی مان لیتے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے جی، احتجاج کی کال واپس لے لیں، عمران خان صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بجٹ ریکوائرڈ ہے، اگر بندے آئے تو ان کے واش روم کا کیا کرنا ہے، ان کے کھانوں کا کیا کرنا ہے کیا نہیں، تھوڑا متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اور یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے نام نہیں میں لے سکتا. انصار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر نام لے لیا نا تو احتجاج کی کال واپس لینے کی تو لوگ نہیں چاہتے کہ نام بتائیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پریشر آئے گا. لیکن ہم ایک کوشش ضرور کریں گے عمران خان صاحب سے واپس بات کرنے کی. چلیں آپ کہتے ہو میں مان لیتا ہوں. اور مطلب ہوا ٹائٹ ہے سر. اور اس کال سے یہاں تک کہا ہے انصار باسی نے کہ عمران خان صاحب پہ سختیاں بڑھ جائیں گی، بشریٰ بی بی گرفتار ہو سکتی ہیں. جاؤ یار کسی اور سے بات کرو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.